کہ اللہ مختلف امتحانات کے ذریعے سے ہر مومن کی آزمائش کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس امتحان سے نکلنے کے بھی بہت سے طریقے بتاتا، آزمائش بھی وہی کرتا اور ہمارے نکلنے کا طریقہ بھی وہی بتاتا ہے۔ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے مومن کہ یہی اللہ ہمیں رزق سے محروم کر کے ہماری بھوک کا امتحان لے رہا، اور یہی اللہ کہتا ہے کہ رزق میں برکت چاہیے تو یہ دعا پڑھ لو یا یہ عمل کر لو۔ اگر اللہ ہمارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو امتحان لے ہی کیوں رہا؟ ایک حدیث معصوم میں اس کا ایک مختصر سا جواب، اور وہ یہ کہ بعض اوقات آزمائش وہ ہوتی ہی نہیں ہے جو تم کو نظر آ رہی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میری اچھی بھلی نوکری چھوٹ گئی اور میں رزق کے پرابلم میں مبتلا ہو گیا، تو تم نے کہا کہ پھر اس وقت دعائے رزق پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ امتحان تو اللہ نے لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس وقت مجھے بھوکا دیکھنا چاہتا، ٹھیک ہے، جب وہ خود اللہ یہ چاہتا تو اس وقت فی الحال دعائے رزق پڑھنا بیکار۔ امام نے کہا نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے رزق کو بند کیا گیا۔ بہت سے لفظ میں ایسے استعمال کر رہا ہوں جو روایتوں کے اعتبار سے مناسب نہیں، کیونکہ رزق کسی کا بند نہیں ہوتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو لفظ ذہن میں آ رہا ہے وہ میں اگل رہا ہوں۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سوچا کہ اللہ نے رزق کا دروازہ بند کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فاقہ، اس لیے تم چپ چاپ بیٹھ گئے۔ یہ مقصد ہے ہی اللہ رزق کو اس لیے بند نہیں کر رہا ہے کہ تمہارے گھر سے رزق کو دور کرنا چاہتا، وہ یہ دیکھنا چاہتا کہ ایسا تو نہیں کہ رزق کی وجہ سے گھبرا کے تم حرام راستے میں قدم بڑھاؤ۔ امتحان تمہارے حلال و حرام کا رزق نہیں، چنانچہ اس نے راستہ کھلا بھی رکھا کہ میں نے تمہارا رزق بند کیا، مثلا نوکری چھوٹ گئی، مثلا کاروبار فیل ہو گیا، مثلا شیئر مارکیٹ ایک دم سے زمین پہ گر پڑی دھڑام سے اور تمہاری ساری زندگی کی کمائی گئی۔ تم نے سوچا کہ یہ سب اللہ کا امتحان، کیا فائدہ دعائے رزق سے، کیا فائدہ رزق کا عمل کرنے سے؟ نہیں، اللہ نے رزق بند ہی نہیں کیا ہے، وہ راستہ کھول رہا ہے، یہ دعا پڑھ لو، وہ عمل کرو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران پریشانی سے گھبرا کر کہیں کوئی حرام تو تم سے نہیں ہو رہا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ امتحان حرام کا لینا ہے، رزق نہیں لینا، اسی لیے ادھر راستہ بن کر کے ادھر سے نکلنے کا راستہ بنایا۔ صحت کا مسئلہ اور بہت سارے مسئلے، تو یہ امتحان تو ہر مومن کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑا امتحان کسے کہا جائے؟ کسے کہا جائے سب سے بڑی آزمائش؟ اچھا، اس کے بارے میں ہم عام لوگوں سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں بے صبر، ظلومن جہولا قرآن نے ہمارے بارے میں کہا۔ ہم جاہل، ناسمجھ، ہمیں اپنی ہر پریشانی بڑی لگتی ہے اور دوسرے کی ہر پریشانی چھوٹی لگتی ہے۔ جو مسئلہ بہت مشہور محاورہ ہے لیکن بیان کرنے کو دل نہیں جا رہا، اولاد ہمیشہ اپنی اچھی لگتی ہے، بیوی ہمیشہ دوسروں کی اچھی لگتی ہے، لیکن خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ تو پریشانی میں بھی وہی جو اولاد اور بیوی کا موازنہ انگلش کے ایک محاورے میں کیا گیا، وہ محاورہ اسلام کے اعتبار سے پریشانی اور عیب کا ہے۔ عیب اور پریشانی میں یہی ریشو، اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہمیں اتنی بڑی لگے گی جیسے قیامت آ گئی، اب دوسرے کی بڑی سے بڑی پریشانی وہ مر رہا ہو، ہمیں لگے گا جس سے کچھ ہے ہی نہیں تو بلا وجہ شور مچا رہا۔ اور عیب میں ہمیشہ الٹا، اپنا بڑے سے بڑا عیب چھوٹا نظر آتا ہے، ہم نے کیا ہی کیا، اور دوسرے کا چھوٹا سا عیب اتنا بڑا نظر آ جاتا ہے۔ تو اب جب ہمارا مزاج یہ کہ ہمارے خیال میں جو پریشانی ہم پر آئی ہے وہ کسی پہ نہیں آئی، ہمارے گھر میں اگر ایک دن پانی نہ آئے تو ہم سمجھیں گے یہی قیامت ہو گئی، آج تک اللہ نے اتنا بڑا امتحان تو کسی کا لیا ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگوں سے پوچھنا تو بیکار ہے کہ بڑی پریشانی کیا، اس سے کیوں نہ پوچھو کہ جس سے بڑا صابر کائنات کی تاریخ میں گزرا ہی نہیں، وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس امتحان کو سب سے بڑا امتحان سمجھ رہا۔ اے حسین مظلوم، اے سردار شہدا، اے صبر کرنے والوں کے سید، آپ نے تو سارے امتحان دیے، آپ بتائیے کہ سب سے بڑا امتحان کیا؟ فاقے کا امتحان بھی دیا، فاقہ 3 دن کا فاقہ، غریب الوطنی کا امتحان بھی دیا، گھر والوں سے جدائی کا امتحان بھی دیا، آپ سب سے بڑا امتحان کسے سمجھ رہے ہیں؟
سردار شہداء سید الصابرین سے بہتر فیصلہ کون کرے؟ وہ ایک جملہ منزل مصائب کا جملہ ہے، لیکن اس میں ایک پیغام بھی چھپا۔ اکبر مقتل کی جانب جا رہے، ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا، مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ میرے بوڑھے بابا پیدل میری سواری کے پیچھے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا، پیدل چلے آ رہے۔ ایک مرتبہ کہا بابا آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے؟ حسین کا جواب سن، اکبر تمہارا کوئی اکبر جیسا جوان بیٹا نہیں، اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ بوڑھے باپ کے دل پہ اس وقت کیا قیامت گزر رہی۔ سردار شہداء نے بتایا باپ کے لیے اولاد کا امتحان سب سے بڑا امتحان، اور اسی لیے پروردگار نے جب ابراہیم کے سارے امتحان لے لیے تو آخری امتحان اولاد ہی کا رکھا۔ تو ادھر نص قرآنی، ادھر عمل معصوم، ثقلین جمع ہو گئے اس بات پر کہ اولاد کے امتحان سے بڑا امتحان کوئی نہیں۔ اور روایتوں میں یہ کہ اللہ کافر کا امتحان ہمیشہ چھوٹا لیتا ہے، مومن کا امتحان ہمیشہ بڑا رہتا ہے۔ چنانچہ مومن اولاد کے امتحان سے گزرے گا۔ اب اس امتحان کے کئی طریقے، کبھی یہ امتحان اس طرح ہوتا کہ مومن کو اولاد ملتی ہی نہیں، جس کو اولاد نہ ملے پوچھئے کیسا تڑپتا ہے۔ کبھی یہ امتحان جو خالصتاً ہندوستانی ماحول میں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں، اگرچہ قرآن اس کی مذمت کر رہا کہتا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھو کہ وَإِذَا بُشْرَا، جب ان کو یہ خبر دی جاتی ہے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے بیٹی کا نام سن کر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑا امتحان، کبھی اولاد کا امتحان اس طرح ہوتا کہ بیٹی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، کبھی اولاد کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ شادی شدہ بیٹی مگر جہاں جا کے پھنس گئی ہے اس سسرال میں اس پہ بے انتہا مظالم ظلم اس پر ہوں گے، تڑپے گی اس کی ماں۔ کبھی اولاد کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹا مر رہا اور باپ اور ماں اس کو بچا نہیں پا رہے۔ بابر نے ہمایوں کے بستر کا طواف کر خدا سے دعا مانگی نا کہ اے خدا اگر تجھے موت ایک زندگی چاہیے تو میری زندگی لے لے، یہ زندگی چھوڑ دو۔ کبھی اولاد کا امتحان یہ ہوتا کہ اولاد کسی ظالم کے چنگل میں پھنس گئی، یا ظالم اس کے پیچھے لگا ہے کیسے اس کو بچا۔ اور کبھی اولاد کا ایک اور امتحان ہوتا ہے جو بڑا سخت، کوئی پریشانی نہیں ہے اولاد کو لے کے، اتنا بے دین اور گمراہ بن گیا کہ ماں اور باپ ایک طرف جب اس کی گمراہی کو دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کاش یہ اولاد نہ ہوئی ہوتی، مگر دوسری جانب ہے تو انہی کے جگر کا ٹکڑا نا، جب اس کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو تڑپ تڑپ کے سوچتے ہیں خدا کسی طرح اس سے نیک ہدایت دے اور صحیح راستہ دکھا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے، بہت بڑا امتحان، جہاں بیٹے کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جہاں بیٹے کے پاس دنیاوی سہولتوں کی کمی نہیں، لیکن باپ اس کے شراب کو دیکھتا ہے، باپ اس کے ترک نماز کو دیکھتا ہے، باپ اس کے احکام دین کا مذاق اڑانے کو دیکھتا۔ کسی اور کا ہوتا تو باپ کہتا یہ مر جائے ایسا بے دین، اپنا بیٹا یہ بھی نہیں کہہ سکتا اور حالت برداشت بھی نہیں۔ یہ سارے اولاد کے امتحان، اور پورا سال اول محرم سے آخر ذوالحجہ جو ہمارے ہاں سال، ایک ایسی تاریخ آتی ہے جسے خاص اولاد کا مسئلہ حل کرنے کی تاریخ خدا نے بنا دیا، اور وہ تاریخ ہے رجب کی 13، رجب کی 14 اور رجب کی 15۔ آئندہ درس ہمارا ہوتا 15 رجب، تب تو یہ تاریخیں نکل چکی ہوتی، 13، 14 اور 15 رجب، عمل ام داؤد۔ ماہ رجب کا روایتوں میں ایک نام ہے عصب، ہم تو کہتے ہیں رجب المرجب، معصوم کہتے ہیں رجب العصب۔ راوی نے پوچھا مولا یہ عصب کیا ہے؟ الف صاد اور بے، مولا یہ عصب کیا؟ امام نے کہا یہ رجب کا وہ نام جو آسمانوں پہ مشہور، دو نام ہو گئے رجب، ایک نام جو زمین پہ مشہور، ایک نام جو آسمانوں پہ مشہور۔ کہا مولا لیکن یہ نام اللہ نے رکھا کیوں؟ راوی ہے عربی زبان جاننے والا، عربی میں سبا یا سب و عصب کے معنی کوئی چیز انڈیلنا، انڈیلنا۔ تو کہا مولا یہ تو بڑا عجیب نام ہے، رجب کا مطلب انڈیلنا، کیا انڈیلنا؟ کہا اس لیے کہ باقی مہینوں اللہ کی رحمت تھوڑی تھوڑی ملتی ہے، ماہ رجب میں رحمت انڈیلی جاتی ہے اللہ کے بندوں پر۔ دیکھیے لفظ انڈیلنا، مجھے نہیں معلوم کیسے گجراتی میں یا انگلش میں کیا کہتے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں بہت سے لوگ سمجھے ہی نہیں انڈیلنا کسے کہتے ہیں، لیکن
اردو زبان میں انڈیلنے کے ساتھ مفہوم آتا ہے کثرت کا. چھوٹی موٹی چیزیں انڈیلی جاتی ہیں. انڈیلا یعنی پوری بالٹی انڈیلی، ٹنکی انڈیلی. رجب کا مہینہ ہے، خدا رحمت انڈیلتا ہے. رحمت کی بالٹیاں، رحمت کے کنستر، رحمت کی ٹنکیاں ہم پہ ڈالی جا رہی ہیں. اس لیے اس مہینے کا نام ہو گیا رحمت ڈالنے کا مہینہ. اور جب رحمت آ رہی تو سب سے بڑی رحمت باپ کے لیے یہ ہے، ماں کے لیے یہ ہے کہ اس کی اولاد کی پریشانی دور ہو. ماہ رجب کی 13، 14 اور 15 خاص میرے پاس خواہش ہے کہ آپ نے پچھلے سال یہ بتایا تھا، اس سال بھی بتائی. پچھلے سال کراچی کے کچھ علاقوں میں کچھ والدین اپنی اولاد کے اس مسئلے میں پریشان تھے کہ ان کی اولاد کے پیچھے کچھ ظالم لگے تھے، کچھ سیاسی مسائل تھے، کچھ طاقتور لوگ لگے تھے، حکومتیں پیچھے تھیں اور بظاہر بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. عمل ام داؤد اصل میں انہوں نے مجھے یاد دلایا. اس سال جو 5 نومبر کا واقعہ پیش آئے تو اس وقت تک رجب شروع نہیں ہوا تھا. ان والدین نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور کہا مولانا آپ نے ممبر پہ یہ پڑھ دیا تھا، ہم نے اس پہ عمل کیا تھا، اور 1 سال بھی ابھی پورا نہیں ہوا، دوسرا رجب شروع نہیں ہوا اور مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ہم کو خود یقین نہیں آ رہا. پچھلے سال ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حالات اس طرح بدلیں گے اور اس طرح بدل گئے. اس سال بھی آپ جہاں جہاں لوگوں کو ذرا یاد دلا دیجئے، شاید کسی بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کی دعا آپ کو مل جائے. باقاعدہ اس جملوں کے ساتھ مجھ سے بات کی تھی ان لوگوں نے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ مسئلہ. لیکن بات صرف یہ کہ یہ عمل اتنا مشہور ہو گیا کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف یاد دلانے کے لیے میں نے یہ کہا. 13، 14 اور 15 رجب یقیناً بعض لوگوں نے جب مفاتیح الجناح میں یہ عمل پڑھا تو گھبرا گئے کہ یہ تو بہت مشکل عمل ہے، 3 تو روزے رکھنا پڑتے ہیں اور اتنے قرآن کے سورے پڑھنا پڑتے ہیں. بات بھی صحیح بھائی، جتنا بڑا مرض ہوگا اتنی بڑی سرجری یا آپریشن چاہیے ہوگا. اب اگر واقعاً اتنا بڑا مسئلہ ہے تبھی اس عمل کو آپ کو انجام دینا، چھوٹے موٹے مسئلے کے لیے نہیں. یہ عمل ام داؤد ہے کیا؟ عمل کی تاریخ یہ ہے کہ امام حسن کے ایک پوتے ہیں جن کا نام داؤد ہے، اور یہ پوتے جناب حسن مصنع کے فرزند. حسن مصنع اپنے بڑے بھائی کی اولاد میں حسن مصنع سے بہت محبت. اس وقت تک تو جناب قاسم پیدا بھی نہیں ہوئے، اور اتنی محبت کہ جب حسین کی پہلی بیٹی جوان ہوئی شادی کے قابل، فاطمہ کبریٰ، جن کے بارے میں حسین کہتے تھے مجھے اپنی کبریٰ بیٹی سے اپنی ماں زہرا کی یاد آتی اور اس کے جسم سے وہ خوشبو بلند ہوتی ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا کے جسم کی خوشبو. تو جب جناب فاطمہ کبریٰ جوان ہو تو خاص یہ جملہ کہا اپنے بھتیجے حسن مصنع کہ بیٹا حسن مصنع، مجھے تجھ سے اتنی محبت کہ میری فاطمہ کبریٰ کے لیے تیرے سوا مجھے کوئی اہل نظر نہیں آتا. خصوصی جملے ارشاد فرما کے یہ شادی کی تھی. انہی حسن مصنع کی دوسری بیویاں بھی تھی. تو داؤد حسن مصنع کے بیٹے ہیں مگر دوسری بیوی سے، فاطمہ کبریٰ سے نہیں. یہ داؤد اس وقت گرفتار ہوئے جب منصور دوانقی نے ایک مرتبہ سادات مدینہ پر حملہ کیا. بغداد کی دیوار بھی بنانا اور نفس زکیہ کا واقعہ بھی چل رہا، تو باقاعدہ ایک آپریشن کلین اپ کیا گیا، جو بھی آپ کہی، سادات کرام کے خلاف، اور سارے سادات کو گرفتار کر لیا، قصوروار یا بے قصور. یہ لفظ قصوروار بھی میں ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اسلام کے حساب سے نہیں. جن لوگوں نے منصور کی ظالم حکومت کے خلاف میدان میں نکل کے احتجاج کیا تھا وہ بھی پکڑے گئے، اور جو بیچارے گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی پکڑے گئے. اور منصور وہ ظالم کہ جس کے ہاتھ سے کوئی سید بچ کے نہیں آیا، کیونکہ جس وقت بغداد کی دیوار تعمیر ہو رہی تھی تو منصور کا طریقہ یہ تھا کہ بلڈنگ مٹیریل گارے میں پانی کے بدلے سادات کا خون ڈالتا تھا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ پتہ چلا کہ روزانہ اتنی دیوار بنانا ہے 10 فٹ کی، 50 سادات کا خون چاہیے. اب آج 50 لائے، روزانہ صبح کو جیل سے 50 لائے جاتے ہیں. شام کو ٹھیکیدار یہ کانٹریکٹر نے اطلاع دی کہ بھائی 48 سادات کے خون سے آج کا کام ہو گیا، 2 بج گئے. منصور کہتا ہے ان کو واپس نہ لے جائیں، جو ہم نے جیل سے نکال لیے مارنے کے لیے اب ان کو مار ہی دو، اس کو واپس نہیں لینا. جیسے ہم لوگ نیکی کے کاموں میں بعض اوقات کہتے ہیں، نیکی کے کام، مسجد بن رہی، 10,000 دے دیا، پتہ چلا اگر کہیں اتنے شریف ٹرسٹی ہوں کہ 9,000 میں کام ہو گیا، 1,000 بچ گئے. ہم نے کہا ہمیں واپس نہیں چاہیے، لگا دیں کسی اور نیکی کے کام. بہت ایسا بہت ہوتا.
کہ لوگوں نے کہا مثلا ہماری طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیں. عراق میں سید محمد پہ بہت ہی نظر ہوتی ہے. اب ہم لے کے گئے احتیاطاً 500 روپے، 400 میں بکرا مل گئے. جس کے پیسے تھے اس نے کہا مجھے واپس نہ کرے، دے دیے نیکی کے کام میں، آپ کہیں اور خرچ کر. تو منصور کیا کہہ رہا ہے؟ 50 سید میں نے نکالے تھے کہ آج ان کو مارنا، اگر 48 سے کام ہو گیا تو 2 واپس نہ کرو، جو میں نے نیت کی وہ پوری ہونی چاہیے. انہیں اسی طرح زندہ کھڑا کر کے چن دو دیوار کے اندر. ایسا تو ظالم، سادات کرام کی قربانیاں، ایسا تو ظالم. چنانچہ جو اس کے ہاتھ میں گیا سمجھ لیا اس کے گھر والوں نے کہ واپس نہیں آئے. رجب کا مہینہ، چھٹے امام بیمار پڑ گئے. خاندان والے مزاج پرسی اور عیادت کے لیے آنے لگے. جناب داؤد کی والدہ یعنی حسن مصنع کی دوسری بیوی، جنہوں نے بچپنے میں چھٹے امام کو پالا بھی تھا، وہ بھی آتی ہیں امام کی عیادت مزاج پرسی کے. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے مادر داؤد، خیریت تو ہے سب، بس ایک غمزدہ ماں جس کا دل دکھا ہے، جس کا جوان بیٹا پکڑا گیا اور ایسے ظالم کے پاس کے واپس آنے کا امکان نہیں. بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کہا فرزند رسول، میرا بیٹا داؤد ایسے ظالم کی قید میں گیا، میں پریشان ہوں. امام نے کہا پریشان کیوں؟ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں اور اس عمل کو کرنا تو میرے جد رسول خدا تمہارے بیٹے کی رہائی کا انتظام کریں گے. جملے پہ غور کیجیے اور واقعے کا آخر سنیے. لیکن 3 دن روزہ رکھنا. ضمناً بتا دوں، جن پر قضا روزہ ہے وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن عمل داؤد میں قضا روزہ چل جاتا ہے. 3 روزے رکھنا ہے، چاہے سنت رکھو، چاہے منت کے رکھو، چاہے قضا کے رکھو. جناب داؤد کی والدہ جن کا نام فاطمہ، حسن مصنع کی پہلی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ، دوسری بیوی کا نام بھی فاطمہ. جیسے خود حسن مصنع کا اپنا نام بھی حسن ہے، ان کے بابا کا نام بھی حسن. خیر چلی گئی. اور 13، 14، 15 کی رات کو عمل پورا ہو گیا. اب اس کے بعد گھر میں ہے کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا. 1 ہفتہ ہوا ہو کہ ایک مرتبہ دیکھا میرا بیٹا داؤد گھوڑے دوڑاتا ہوا مدینے میں داخل ہوا، محلے بنی ہاشم میں آیا، ماں کے گلے لگا، مادر گرامی میں رہا ہو گیا. ماں بہت پریشان، بیٹا یہ ہوا کیسے؟ کہا کہ ادھر 15 تاریخ ختم ہوئی، شب 16 آئی اور میں اپنی حالت پہ زار و قطار رو رہا تھا. ہتھکڑی اور بیڑی ہے اور میں جیل میں پڑا ہوں اور روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو ساتھی 2 آج گئے، 3 آج گئے، 5 آج گئے، واپس کوئی نہیں آتا. کوئی مارا گیا، کوئی دیوار میں چن دیا گیا، کسی کا خون لیا گیا، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب میری باری آتی. 15 کا دن ختم ہوتا ہے رجب کی، 16 کی رات آئی، آدھی رات کا وقت، اور میں غنودگی کے عالم میں ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرے چاروں طرف مجمع آ گئے. گھبرا کے میں نے آنکھ کھولی، کون آئے؟ مجھے لے جانے والے تو نہیں آئے؟ دیکھا کہ نہیں، کچھ ایسے چمکتے ہوئے چہرے تھے کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ تو میرے بزرگ لگ رہے ہیں. اور ان میں جو سب سے زیادہ شان و شوکت والے، میرا دل پتہ نہیں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ تو مجھے اپنے جد رسول اللہ لگ رہے ہیں. وہ آگے آئے، انہوں نے تعارف نہیں کرایا، آگے آئے، اپنے ہاتھوں سے میری ہتھکڑی اور بیڑی کھولی، 10,000 درہم ایک تھیلی میں مجھے دی اور کہا یہ تیری زادِ راہ کے لیے. کہا جا، تیری ماں نے آج ایک ایسا عمل مکمل کیا کہ اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں رہا کروائیں، اور اطمینان سے جا، جب تو یہاں سے غائب ہوگا تب تیری تلاش میں کوئی نہیں نکلے گا. پورے اطمینان کے ساتھ جا. مادر گرم میرے جد نے اپنے ہاتھوں سے میری ہتھکڑی اور بیڑی کھول کر راستے کی پریشانیاں بھی نہ ہو، کہاں بغداد کہاں مدینہ، 10,000 زاد راہ دیا. یہ عمل داؤد. اس کے بعد علماء کرام میں اتنا مقبول بنا کہ سید ابن طاؤس جن کی کتاب اقبال کا حوالہ مفاتی میں سینکڑوں جگہ فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے کوئی ماں ایسی نہیں پائی جس نے اپنی اولاد کے کسی بھی مسئلے کے لیے یہ عمل کیا اور براہ راست اس کو مدد رسول نہ ملی. ابن طاؤس جیسا محتاط فقیہ کہہ رہا ہے ایک ماں مجھے ایسی نہیں ملی. چنانچہ آج اولاد کی پریشانی جن کے گھروں میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہمارے گھر میں پریشانی نہیں ہوتی تو ہمیں دوسرے کی پریشانی کی فکر بھی نہیں ہوتی، لیکن جن کے گھر میں پریشانی، یہ ایک ایسا عمل کہ ایک ہی ہفتہ ہے، آئندہ 15 رجب آ جاتی تو فائدہ نہ ہوتا. اس لیے اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله
آله الطاهرين